دائی اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مدرسے سے فارغ ہو؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، البتہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم حاصل کرنا ضروری مدرسے کے اندر ہی وہ علم حاصل کرے یہ ضروری نہیں، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جب آپ نے پوچھا کہ برادرس سے مراد کون ہے تو ہم نے اس وقت کیا کہا تھا کہ اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر معروف طریقے سے بتدریج انہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل نہ کیا ہو، تو یہ ہے حقیقت میں اصل شرط کہ استاد سے اس علم کو حاصل کیا ہو، استاد کے سامنے بیٹھ کر بتدریج معروف طریقے سے علم کو حاصل کرنے والا ہو۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ استاد کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ استاد اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی دوسرے کو تعلیم دیں، کوئی شخص جائے اور کسی استاد کے گھر میں جا کر ان کے پاس پڑھے، یا پھر وہ استاد مسجد میں بیٹھیں یا پھر مدرسے کے کلاس روم میں بیٹھیں، کہیں پر بھی بیٹھیں، لیکن استاد کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو حاصل کرنا، بتدریج آگے بڑھنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، نیچے سے اوپر تک آگے بڑھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، ایک لمبی مدت کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے اصل شرط۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی عالم دین سے، جو لوگ بردرس پر تنقید کرتے ہیں، انہوں نے یہ شرط لگائی ہو کہ مدرسے کے اندر ہی پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے، کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کبھی نہیں لگائی شرط۔ ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اساتذہ سے معروف طریقے سے علم حاصل کریں۔ آپ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو جانتے ہوں گے؟ جی الحمدللہ۔ جو علماء کرام برادرز پر تنقید کرتے ہیں، انہی علماء کرام کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ان سے آپ جڑے رہیں اور ان کے دروس سے استفادہ کریں۔ جی بالکل۔ حالانکہ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ انہوں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، کسی مدرسے میں جا کے انہوں نے نام نہیں لکھایا، لیکن جو علم حاصل کرنے کا معروف طریقہ تھا اہل علم کے یہاں، وہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا، علماء کرام کے ساتھ جڑے، اور پھر انہوں نے علوم اعلیٰ جو ہے، نحو ہے، صرف ہے، عربی زبان ہے، اصول فقہ ہے، جو علوم اعلیٰ ہے، ان کا علم حاصل کیا اور بتدریج آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس الحمدللہ صلاحیت آ گئی عربی زبان کو دائرہ سمجھنے کی، تو شیخ البانی رحمہ اللہ جو کہ اس صدی ہجری میں دنیا کے سب سے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، تو شیخ نے ایک لمبی مدت تک شیخ البانی رحمہ اللہ کے جتنے کیسٹ تھے ایک طرف سے تمام کو سن ڈالا، وہ 400 سے زیادہ کیسٹ ہوں گے، اور ایک ایک کیسٹ گھنٹے گھنٹے کا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک لمبی مدت تک شیخ نے محنت کی، اس کے بعد دیکھیں کہ ان کے علم کے اندر کیسی اصالت آئی ہے۔ تو اگر یہ کوئی شخص اس طرح اپنے اندر علمی اصالت پیدا کر لیتا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھ کر ان کے سامنے بتدریج اس علم کو حاصل کر کے اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لے کہ علماء خود گواہی دیں گے اس وقت۔ اگر علماء ان کے علم کی گواہی دے رہے ہیں اور ان کے پاس سلف صالحین کے منہج کے مطابق ٹھوس علم ہے، تو چاہے انہوں نے یہ علم مدرسے میں استاد کے سامنے بیٹھ کر حاصل کیا ہو، یا غیر مدرسے میں استاد کے گھر میں ہو، یا کسی مسجد میں ہو، یا اور کسی دوسری جگہ پر ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مدرسے میں داخلہ لینا اور مدرسے کا فارغ ہونا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، البتہ استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔